السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ الوداعی ملاقاتوں کی خبروں نے کمال کر دیا اور عمران خان صاحب زبان سنبھال کر باتیں کرنے لگے ہیں۔ اب کسی کا نام نہیں لے رہے، کسی کو ڈرٹی ہیری نہیں کہہ رہے، کسی کے اوپر اپنے قتل کا منصوبہ بنانے کا الزام نہیں لگا رہے۔ یہ سارا کمال الوداعی ملاقاتوں کا ہے اور کچھ فیل جو اندر سے ہیٹ کی طرح عمران خان صاحب تک پہنچی ہے ان کا ہے، اور یہ ہیٹ، یہ فیل ایک سسٹم جو ہے پاکستان کا، اس سسٹم کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف گیا ہے۔ عمران خان صاحب لاڈلے سے سسٹم کے، سسٹم عمران خان صاحب کو لاڈلا رکھنا چاہ رہا تھا، مگر عمران خان صاحب نے کہ لاڈ پیار نے، یعنی سسٹم کے لاڈ پیار نے عمران خان صاحب کو اتنا بگاڑ دیا کہ فائنلی قطع تعلق کر لیا گیا۔ آنکھ کرنے کا اشتہار جو ہوتا ہے نا، وہ باضابطہ طور پر اشتہار چلا دیا گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنے مواقع دیے گئے تھے، بلکہ ایک آخری موقع کچھ دن پہلے خان صاحب کو دیا گیا تھا، وہ آخری موقع بھی عمران خان صاحب نے ضائع کر دیا، اور آخری موقع ضائع کرنے کے بعد اب جو صورتحال آگے بننے جا رہی ہے، اس صورتحال سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے نہ صرف اپنے آپ کو بنکر میں بند کر دیا ہوا ہے، بلکہ اب زبان بھی قابو میں لے کر آ گئے عمران خان صاحب۔ دادی اماں ایک قصہ سنایا کرتی تھیں، اکثر جب ہم بچے گھر میں شور شرابہ کرنا، ضد کرنا، آوارہ گردیاں کرنا، اور کسی کو جب ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی تو اکثر دادی اماں ایک قصہ سنایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ایک ایسی خاتون تھی، ان کا ایک پوتا تھا، وہ بگڑا ہوا تھا، سدھر نہیں رہا تھا، آوارہ گرد تھا، گندے بچوں سے ان کی بچے کی یاری دوستیاں تھیں، سدھر ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس کو لے کر چلی گئیں ایک بزرگ کے مزار پر، اور مزار پر بٹھا کر اس کے اوپر چادر چڑھا دی بچے کے اوپر مزار کی، اور دعا مانگنے لگ گئی کہ یارا سائیں میرے بچے کو نصیحت کر، میرے بچے کو سدھار۔ تو بچہ چادر اچھال کر باہر نکلا، نمودار ہوا۔ اس نے کہا میں ہی نہیں سدھراں گا تے یارا سی مینوں کی کرے گا۔ تو عمران خان صاحب کا عالم بھی یہی ہے۔ بہت کوشش کی باجوہ صاحب نے، بہت زیادہ کوشش کی کہ عمران خان صاحب کے لیے جو سافٹ کارنر کہیں نہ کہیں موجود ہے وہ ختم نہ ہو۔ عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہیں تو سیاسی حقیقت بن کر رہیں۔ پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس استحکام کی ضرورت ہے، اس استحکام میں عمران خان صاحب اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ کوشش باجوہ صاحب نے صرف نہیں کی، بلکہ یہ کوشش پاکستان کی موجودہ حکومت نے بھی کی۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے اور موجودہ حکومت کی جو پارٹیاں، حکمران جماعتیں جب وہ اپوزیشن میں تھی، تب بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن جس کو کہتے ہیں وہاں پر نہ جائیں۔ اور پھر یہ بھی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو بند گلی میں لے کر جا رہے ہیں، اور بند گلی میں نہ جائیں۔ عمران خان صاحب کو اس سے پہلے بھی روکنے کی کوشش کی گئی، طرح سے روکنے کی کوشش کی گئی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی ہو تو پھر اونٹ سوار جو ہو اس کو بھی پھر سانپ کاٹ ہی لیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی بدقسمتی چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ جو فیصلے کر رہے ہیں، اسلام آباد، راول پنڈی، ادھر ادھر، وہ جو جہاں بیٹھ کر ہونے والی گپ شپ میٹر کرتی ہے، اور جہاں کی گپ شپ فیصلہ سازی میں کارگر ثابت ہوتی ہے، وہاں سے کچھ دوستوں سے گپ شپ ہوئی کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، آرمی چیف ریٹائر ہونے جا رہے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب۔ الوداعی ملاقاتوں کی روزانہ خبریں آ رہی ہیں، سیالکوٹ ملاقاتیں انہوں نے پہلے شروع کر دی ہوئی تھی آرمی چیف نے، لیکن خبر چلی ہے 10 نومبر کو، پہلے بھی چل سکتی تھی، ملاقاتیں پہلے شروع ہوئی، لیکن خبر اس وجہ سے پہلے چلی کہ شہباز شریف صاحب نے منع کیا ہوا تھا، وزیر اعظم نے، کہ میں لندن جاؤں گا، نئے آرمی چیف کا جو ڈیسیشن ہو رہا ہے وہ اپنے بھائی کو اعتماد میں لوں گا، ان سے رہنمائی لوں گا، ان سے مشاورت کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب جیسے ہی لندن گئے، پہلے دن جو 3 ملاقاتیں ہوئی، 3 ملاقاتوں کے بعد نواز شریف صاحب جب باہر نکلے تھے تو صحافیوں نے پوچھا تھا میاں صاحب کیا طے ہوا، کیا ہوا؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ جی یہ باتیں اب یہاں سڑک پر کھڑے ہو کے تو نہیں بتائی جا سکتی، کسی دن آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو اسی دن طے ہو گیا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ کون لگنے جا رہا ہے۔ تو اسی دن پھر پاکستان میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریپلیسمنٹ کون ہے، کون نئے آرمی چیف ہوں گے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر قمر جاوید باجوہ صاحب سیالکوٹ اور منگلا گئے، اور خبر آ گئی ISPR کی طرف سے کہ باجوہ صاحب نے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے الوداعی ملاقاتیں کی ہیں۔ پھر گجرانوالہ گئے، وہاں کی خبر آ گئی، کل لاہور آئے،
وہاں کی خبر آ گئی کہ جی لاہور میں انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کی ہیں۔ تو جب یہ الوداعی ملاقاتیں کرنے کا مطلب کی خبر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، نئے آرمی چیف کے فیصلے سے پہلے الوداعی ملاقاتوں کی اس طرح خبر چلنا وہ پھر ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے۔ وہ جو جانتے ہیں اندر کے احوال وہ سمجھتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اس طرح کی خبر چلنا، اور آج کل کے حالات میں جب عمران خان صاحب اس تقرری کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے حالات میں سارا کچھ فیصلہ کرنے کے بعد پہلے کچھ اس طرح کی خبر نکالنا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا، لہٰذا فیصلہ ہو گیا، پھر خبر نکالی گئی کہ یہ الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب نے جو اس دوران آرمی چیف کے تقرر کے معاملے کو آپ کو یاد ہوگا فیصلہ آباد میں انہوں نے تقریر کی کہ محب وطن اور تگڑا جرنیل ہوگا تو وہ ان سے پوچھے گا، یعنی کوئی غیر محب وطن اور غیر تگڑا جرنیل بھی ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے جو سافٹ کارنر تھے ان کی ان تقریروں کی وجہ سے وہ جو ہے نرم سے وہ سخت ہوتے گئے۔ میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں، ایک سیاستدان نے بڑی پتہ کی بات کی تھی، سیاستدان ظاہر سمجھدار ہوتے ہیں، بات ہو رہی تھی، گپ شپ ہو رہی تھی ان کے ساتھ کہ فوج کے اندر، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر، سارے انسٹیٹیوشن، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ بے شک فوجی افسر ہو، بے شک بیوروکریٹ ہو، بے شک جج ہو، وہ غیر سیاسی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ سیاست میں انوالومنٹ اور سیاسی سوچ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پسند ناپسند، فوجی کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، جج کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، صحافی کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، بیوروکریٹ کی ہو سکتی ہے۔ تو اداروں کے اندر جو پسند تھی نا وہ زیادہ، چاہے بابو تھے، چاہے جرنیلز تھے، چاہے ججز تھے، فیل یہ تھی، تاثر یہ تھا کہ عمران خان کے حق میں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر، وہ زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ پرانا ہماری پارٹیوں کا سسٹم رہا ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا، یہ مطلب سرو نہیں کر پائے پاکستان کو، انہوں نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، لہذا عمران خان صاحب ایک تو خوبصورت ہیں، ہینڈسم ہیں، ایماندار ہیں، آزمائے نہیں ہوئے تو ان کو، تو اس چکر میں عمران خان صاحب کو کی سپورٹ تھی اور بہت زیادہ سپورٹ تھی۔ تو وہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے کہا کہ جو یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم اگینسٹ عمران خان ہوئی ہے۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع دینا چاہیے، عمران خان صاحب ایماندار ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو عمران خان کے حق میں 400 دلائل دیتے تھے، اگر وہ 100 تھے تو وہ 50 رہ گئے۔ تو گویا یہ تقسیم موجود ہے، بڑھ رہی ہے، لیکن عمران خان کے اگینسٹ بڑھ رہی ہے۔ اب میں آپ کو جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ جو معاملات جیسے جیسے عمران خان صاحب، سندھی میں ہم لفظ ہمارا ایک تھا بہرائب، اب اس کا اردو میں مطلب ہوتا اجلت کہہ لیں، لیکن اجلت سے وہ مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے مطلب وہ ظاہر ہے وہ اپنی زبان پر ماں بولی جو ہوتی ہے اس کی جو فیل ہوتی ہے وہ آپ کے اور ہوتی ہے، لیکن ترجمے سے تو وہ نہیں آتی۔ اردو ظاہر ہے میں اس طرح ہو سکتا ہے اردو میں بھی کوئی اس طرح کا لفظ ہو۔ تو جو عمران خان صاحب کو نا وہ پنجابی کہتے ہیں کالا پیا، وہ جو جلد بازیاں نا عمران خان صاحب کی، وہ سوڑا پیا، سوڑا کیوں پہ پنجابی میں کہتے ہیں، سندھی میں بھی کہتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے مروا دیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کس قسم کا حرص تھا کہ خان صاحب اقتدار سے گئے ہیں، سکون کریں، تحریک چلائیں، سڑک پر جائیں، عوام میں جائیں، انہوں نے ایٹ اے ٹائم سب سے پہلے عدلیہ کو رگڑا، 7 جرنیلز کو رگڑ دیا، سیاستدانوں کو تو رگڑ ہی رہے تھے، اور پھر عالم یہ ہوا کہ جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنا کر، اب تو جھوٹا ثابت ہوگی نا جھوٹی کہانیاں، انٹرنیشنل میڈیا سوال کر رہا ہے، عمران خان صاحب کے پاس جواب نہیں ہے، تو جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنا کر عمران خان صاحب نے انٹرنیشنلی، اب اگر CNN یہ سوال کرے عمران خان صاحب سے کہ آپ ISI کے ایک جو افسر ہیں، سینئر افسر، اس کے اوپر قتل کا الزام لگا رہے ہیں، تو سوچیں ملک تو بدنام ہو رہا ہے نا کہ بھئی ISI جو ہے وہ اپنے مطلب سابق وزیر اعظم کو، ISI میں بیٹھے افسران اپنے سابق وزیر اعظم کو کے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں، ملک تو بدنام ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کیا تو اس کے ہوا یہ کہ وہ جو باقی تھوڑے بہت لوگ کسی بھی ادارے میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں، تھوڑے بہت لوگ اگر عمران خان صاحب کی سپورٹ کہیں کر رہے تھے تو وہ بھی ڈر کے مارے، مطلب نفرت سے، عمران خان صاحب کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ بھی ہو گئے پیچھے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو موقع دیا گیا تھا وہ انہوں نے گوا دیا۔ اب وہ موقع گوانے کے بعد اب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، اب نام لینا بند ہو گئے۔ بھئی اب کاہے پچھتا ہے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کل عمران خان صاحب نے لالا موسیٰ اور جھنگ میں چند درجن لوگوں پر مبنی جو لانگ مارچ کے قافلے تھے ان سے خطاب کیا، لانگ مارچ تو رہا نہیں ہے، وہ ان سے خطاب کیا،
وہ خطاب میں نے سنا 21 منٹ کا خطاب عمران خان صاحب کا. میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ یہ الوداعی ملاقاتوں کے بعد کیا خان صاحب اسی طرح مطلب تگڑے انداز میں نام لے لے کر انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں گے قمر جاوید باجوہ صاحب اور پھر فیصل نصیر اور پھر فلاں اور فلاں اور میرے قتل کے منصوبے اور 4 لوگ اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اس طرح کریں گے. میں نے خطاب پورا سنا، ایک بار نہیں 2 بار سنا کہ کہیں میں مس نہ کر گیا ہوں. تو ہینڈلرز کا تو لفظ عمران خان صاحب نے استعمال کیا. وہ جو بالکل آغاز میں 27 مارچ کو جو انہوں نے کاغذ لہرایا تھا نا، تو اس کے بعد جو عمران خان صاحب کبھی ہینڈلرز کا لفظ استعمال کرتے تھے، کبھی نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتے تھے، پھر کبھی میر جعفر میر صادق کہتے تھے لیکن نام نہیں لیتے تھے. تو میر جعفر میر صادق بھی نہیں کہہ رہے، ہینڈلرز بھی نہیں کہہ رہے، نام بھی نہیں لے رہے، لیکن اب صرف ہینڈلرز کہہ رہے ہیں، نیوٹرل بھی نہیں کہہ رہے. تو 21 منٹ کے خطاب میں عمران خان صاحب نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا. عمران خان صاحب نے آزادی کی تحریک کے لیے لوگوں میں کا جو جوالا ہوتا نا، وہ لوگوں کا جوش اور جذبہ بھڑکانے کی لوگوں کی کوشش کی انہوں نے، لیکن ٹھنڈی ٹھار کوشش تھی. ٹھنڈی ٹھار کوشش اس لیے تھی کہ وہ جو اندر فیل ہے نا، وہ عمران خان صاحب تک تو آ رہی ہے. عمران خان صاحب یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو منصوبے بنائے جا رہے تھے، اندر ایجنسیاں بنا رہی تھیں یا وزیر اعظم رانا ثناءاللہ اور فیصل نصیر بنا رہے تھے، ان منصوبوں کی اطلاعات اندر سے ہی انٹیلیجنس اداروں نے ان کو دی. یہ تو عمران خان صاحب سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنے لوگ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی، ایون فرض کر لیتے ہیں کہ NDU کا کورس ہے، وہ ہوتا ہے ہر سال، اس کے اندر کھل کر باتیں ہوتی ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب نے کی پچھلے دنوں، انہوں نے جا کر بتایا کہ عمران خان صاحب کس طرح ناکام ہوئے اور کس طرح وہ عمران خان کو سپورٹ دیتے رہے. تو ساری چیزیں NDU فرض کر لیتے. اس طرح کی کئی فورمز ہوتے ہیں جن پر فیل آ رہی ہوتی ہے. بیوروکریٹک فورم ہوتے ہیں، فوج کے فورم ہوتے ہیں، جوڈیشری کے اندر سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے فیل باہر آ جاتی ہے. تو خان صاحب تک یہ فیل آ گئی کہ خان صاحب یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے نا، یہ طریقہ نہیں چلنے کا. وہ کل میں نے پرسوں عمران شفقت صاحب کی بیٹھک میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک بندہ تھا جس نے پورے کے پورے گاؤں کے ساتھ پنگے کیے ہوئے تھے. کبھی کسی کے ساتھ فراڈ، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی، کسی کے اوپر جھوٹا الزام، کسی کو چوری کے الزام میں پکڑا دیا. تو وہ پورا گاؤں تنگ آ گیا تھا. پنچایت بیٹھی، پنچایت نے کہا کہ یار اس کو نکال دو، اس کو گاؤں سے کوسوں دور جا کر اس کو اپنی جگہ کٹیا بنا لو، وہاں جا کر رہ لو. گاؤں سے تڑی پار کر دیا. تو وہ گاؤں سے تڑی پار جا کر بیٹھ گیا. آتا جاتا بندہ کوئی گزرتا اس سے پوچھتا کہ جی میاں صاحب آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے وہ تو آپ اپنے گاؤں چھوڑ کر آ گئے. انہوں نے کہا نہیں، میں نے گاؤں والوں کو نکال دیا ہے. یعنی گاؤں والے نکالتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے گاؤں والوں کو نکال دیا. تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے پولیٹیکل برادری کو، سسٹم کو اپنے آپ سے نکال دیا اپنی طرف سے، حالانکہ سسٹم نے عمران خان صاحب کو نکال چکا ہوا ہے. تو اب جو سچویشن بنی ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ، وہ یہ ہے کہ سسٹم اب عمران خان صاحب کو، چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو، پاکستان کے سیاسی لوگ ہوں، چاہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہو، کہیں بھی عمران خان صاحب کی گنجائش جب نہیں بن پا رہی، اور جب یہ ساری باتیں عمران خان صاحب تک آ گئیں، تو اب عمران خان صاحب نے وہ تھا نا جیسچر دینے کے لیے، اولیو برانچ، وہ امن، صلح کا اور امن کا پیغام دینے کے لیے اب نام لینا بند کر دیا عمران خان صاحب نے. حقیقی آزادی کا مارچ تو میرا چلتا رہے گا، میں قوم کو حقیقی آزادی تو دلواؤں گا، لیکن اب وہ نام نہیں لے رہے. تو نام اس لیے نہیں لے رہے کہ سسٹم کے اندر سے عمران خان صاحب کو جو پیغام گیا وہ بڑا خطرناک ہے. اب میں آپ کو جو بات بتاؤں وہ یہ کہ میں نے جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت ابھی قائم تھی، PDM ابھی قائم تھا، PDM ابھی ٹوٹا نہیں تھا، پیپلز پارٹی بھی PDM کا حصہ تھی، ان دنوں میں نے آپ کے سامنے خبر شیئر کی تھی، آپ کے ساتھ رکھی تھی. وہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے 10 سالہ منصوبے کے اگینسٹ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے، یعنی 10 سالہ پروجیکٹ عمران خان، اس کے اگینسٹ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے اپنا 10 سالہ منصوبہ بنایا ہے. اس 10 سالہ منصوبے کے تحت PDM بنا تھا. وہ 10 سالہ منصوبہ پھر دوبارہ PDM بے شک ٹوٹ گیا، لیکن پیپلز پارٹی جو تحریک عدم اعتماد کو لیڈ کر رہی تھی، عمران خان کی حکومت کو گرانے کو لیڈ کر رہی تھی، تو باقیوں نے ان کا ساتھ دیا. باقی بھی آ گئے، ان کا بھی کلیدی کردار تھا. تو دوبارہ وہ ریوائیو ہوا، یعنی منصوبہ وہ ختم نہیں ہوا، وہ ابھی تک وہ منصوبہ جاری ہے. اچھا، وہ 10 سالہ منصوبہ جو ہے وہ پولیٹیکل فورسز کا ہے کہ جی یہ تو ٹرانزیشن پیریڈ ہے نا، یہ 1.5 سال کا عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد کا، یہ تو جو ہوگا سو ہوگا، اس طرح
کسی طریقے سے ملک کو نکال لیں گے، لیکن عام انتخابات کے بعد آنے والی حکومت چاہے مخلوط بنتی ہے، کسی ایک پارٹی کی بنتی ہے، کسی ایک چھوٹے سے اتحاد کی بنتی ہے، یعنی ساری جماعتیں نہیں بھی ہوتی، تو اپوزیشن میں بیٹھنے والی پارٹیز ان اتحاد میں سے، یعنی آج جو حکومت میں ان میں سے کوئی اگر جماعت اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو وہ حکومت کو اور سسٹم کو ڈیریل نہیں کرے گی۔ حکومت کی شدید اپوزیشن بے شک کرتی رہے گی، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ لانگ مارچ لے کر آ جاؤ، ایسے نہیں ہوگا کہ عدالت میں چلے جاؤ جس طرح نواز شریف صاحب گئے تھے، یا جس طرح آصف زرداری صاحب نے چیئرمین سینٹ بنوا لیا تھا صادق سنجرانی کو، اس طرح نہیں ہوگا۔ یعنی جو میثاق جمہوریت تھا اس سے بھی 4 قدم آگے، میثاق جمہوریت پلس کہا گیا تھا یا پارٹ 2 کہا گیا تھا، اس سے بھی آگے جانا ہوگا۔ تو اس پروجیکٹ کو اب پراپر اس کی طرف معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ 29 نومبر کو جب نئے آرمی چیف آ جائیں گے اور الوداعی خبر جو ہے، خطابات کی خبر عمران خان صاحب کے اوپر بھاری پتھر بن کے گری ہے اور خان صاحب اپنی الفاظ اور سارا کچھ بھول گئے ہیں، تو جب نئے آرمی چیف آئیں گے جو کہ عمران خان صاحب جن سے ڈر رہے ہیں، شنید ہے کہ ان کا تقرر ہونے جا رہا ہے، یہی ادھر کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ جو اسلام آباد کی بیٹھک ہے اور راولپنڈی کی کہ شاید ان کا نام آ رہا ہے، تو اب یہ ساری عمران خان صاحب کی تکفیل آ گئی ہے کہ جو نئے سیٹ اپ ہوں گے پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ، ان میں آپ کی گنجائش شاید ایک چھوٹے سے فریق کی ہو 2013 جیسی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو عمران خان صاحب اب اس سے بچنے کے لیے وہ جو آخری موقع دیا تھا وہ موقع گنوانے کے بعد اب یو ٹرن لینے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اب یہ یو ٹرن عمران خان صاحب کو کام نہیں آئے گا، کیونکہ خان صاحب نے جتنی تقریریں کر ڈالی ہیں، جتنے الزامات لگا ڈالے ہیں، ان الزامات کا اب وہ کیا ہوتا ہے، ازالہ کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس، کوئی تدارک نہیں ہے۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جتنی تقریریں کر لی، غدار کہہ دیا، میر جعفر کہہ دیا، جو بھی کہہ دیا، اس کے باوجود ملاقات کے لیے صدر عارف علوی نے کہا عمران خان سے ایک ملاقات کر لے، تو ملاقات انہوں نے کر لی۔ لیکن اب وہ جو 10 سالہ منصوبہ ہے، اس 10 سالہ منصوبے کو سیاسی استحکام اور اس سے نکلنے والا معاشی استحکام، عمران خان صاحب کے میں اس حکومت کے متعلق میں آپ کو پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں، جس دن سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے 11 اپریل سے، کہ اس حکومت کی طاقت جو ہے وہ معیشت کی کمزوری ہے۔ تو اب سارے کے سارے ادارے ایک صفحے پر ہیں کہ کسی قسم کا سیاسی استحکام، عدم استحکام وہ نہیں ہونے دینا، کسی قسم کا، پھر وہ بھی کہ آئندہ 5 سال 10 سال تک کسی قسم کا سیاسی عدم استحکام اس کو نہ سپورٹ کرنی ہے نہ آنے دینا ہے، اور کوئی اگر ایسی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ادارے جو ہیں حکومت کے ساتھ مل کر اس ایسی کوشش کو کچلیں گے۔ تو لہٰذا ابھی جو 10 سالہ منصوبہ ہے سیاست دانوں کا، اس 10 سالہ منصوبے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی اسی صفحے پر آ گئی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو اب وہ جو عمران خان صاحب انتخابات مانگ رہے ہیں، وہ انتخابات سے انکار ہو رہا ہے، ہر طرف انکار ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب اپنی مرضی کی تقرری چاہ رہے ہیں، وہ انکار ہو رہا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے لیے میں نے جو گزارشات کی تھی کہ خان صاحب اگر سنبھل کر چلے تو ٹھیک، اگر نہیں سنبھلیں گے، لانگ مارچ لے کر آگے جائیں گے، تو 25 مئی کو تو عمران خان صاحب بند گلی میں جا کر واپس آ گئے تھے، لیکن اب کے لیے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب اب اگر لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے تو آگے بند گلی ہی نہیں، بند گلی کے آگے یعنی جہاں سے داخل ہوں گے وہاں پر ایک بڑا سا پتھر آ کر گرے گا اور عمران خان صاحب اندر بند رہ جائیں گے، سیاسی طور پر دب جائیں گے۔ تو پتھر گر چکا ہوا ہے، عمران خان صاحب سیاسی طور پر دب چکے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو ایک چکر جا کر زمان پارک کا لگا کر آ جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔